تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك. ربي أرني بجمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، درمیان میں کچھ وقفہ ہوا، کچھ وجوہات کی بنیاد پر پھر سے ہم لوٹ کر آ گئے اور پھر اپنا یہ سلسلہ درس اور یہ نورانی محفل سج گئی. بحمدِ تعالی ہم نے سورہ بقرہ کے 10 رکوع یعنی 86 آیات کا درس مکمل کر لیا تھا. آج 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے اور سماع کا آپ حضرات نے حاصل کیا. آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88. سارا یہود کی جو نافرمانیاں اور اپنے پیغمبروں کی گستاخی اور ان کے خلاف سازشیں اور رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا، یہ سارا تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. ابھی میں ایک دن قرآن کریم پڑھ رہا تھا، یہ ذوق کے لیے بتا رہا ہوں اور میں اس کا ترجمہ کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے آیا ہے. یہ تو ہم سب کا ایمان ہے، لیکن ہر دور میں، ہر حال میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اگر بے چینی کا عالم ہے، اضطراب کا عالم ہے، ظلم و تشدد کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں دلاسا بھی دے رہا ہے، صبر کی تلقین بھی کر رہا ہے، اور ہمیں کس طرح سے ان متشدد لوگوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اس کا بھی درس دے رہا ہے. اور پھر اگر ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے تو پھر ان ظالموں کے انجام کی خبر بھی دے رہا ہے. میں یہ جو بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک دن پڑھ رہا تھا، اچانک سامنے آ گئی، تو میں نے کہا کہ بات آپ حضرات کے سامنے بھی پیش کر دی جائے. 9واں پارہ اور 90 پارے کی سب سے پہلی آیت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش و متکبر تھے کہا، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، کیا کہا؟ اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے بہر صورت نکال دیں گے۔ کہاں سے نکال دیں گے؟ اور کنہیں نکالیں گے؟ جو ایمان لائے۔ تو یہ جو بستی سے نکالنے کا سلسلہ ہے، یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو تمہاری معیت میں تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے انہیں نکال دیں گے۔ یا پہ انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ اولا تعودن فی ملتنا، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا۔ جیسے گھر واپسی کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یہ وہی تو بات ہے کہ یا تو پلٹ آؤ ہمارے مذہب میں، اور یا پھر نکال باہر کر دیا جائے گا۔ یہ دو ہی تو باتیں ہیں۔ لیکن ہمیں انبیاء علیہ السلام کے کردار کو، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو انہوں نے ان حالات سے مقابلہ کیسے کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ انبیاء آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ امتوں کے لیے درس بن جائے، سبق بن جائے، اور ان حالات کا انہوں نے کیسے مقابلہ کیا ہے، کس طرح صبر کیا ہے، اور اپنے پروردگار عالم پر یقین کامل رکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، بلکہ یہ یقین رکھا کہ ہمارا مددگار حقیقی ہمارا پروردگار عالم۔ تو اگر یہ یقین رہے تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ اس طرح کے حالات کوئی پہلی بار نہیں آئے، اور ان سے گھبرانا بھی نہیں ہے، بلکہ ڈٹے رہنا ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے رہنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہاں آیت نمبر 87 جو آج میں نے 87 اور 88ویں آیت کی تلاوت کی ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ کو بھی علیہ السلام روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید و مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرنے لگے۔ یہ آیت نمبر 87 ہے۔ میں آج مطالعہ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ قربان جائیں رب کی رحمت کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے رہے، اور پروردگار ان کی اصلاح کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجتا رہا، پے در پے پیغمبر بھیجتا رہا کہ ان کی اصلاح ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روایت ملتی ہے کہ جب تورات کی تختیاں عطا ہوئی، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان اجیانوی علیہ رحمت و رضوان نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جب تختیاں عطا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھانا چاہا تو آپ نہ اٹھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے جب وہ تختیاں اٹھانی چاہیں تو نہ اٹھا سکے،
تو پھر ایک ایک آیت پر ایک ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ اب ایک آیت پر ایک ایک فرشتہ مقرر کر کے فرمایا کہ اب ان تختیوں کو اٹھاؤ، تب بھی وہ نہ اٹھا سکے۔ پھر ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا اور ان سے فرمایا ان تختیوں کو اٹھاؤ، مگر وہ کلام اللہ کی عظمت اور اس کی برکت وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ لیکن اللہ نے یہ طاقت اپنے پیغمبروں کو ہی آخر میں عطا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا وہ اٹھا لی۔ عظمت دلوں کے اندر جمانا تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوا کلام ہے۔ یہاں رک کر گفتگو کی جائے تو پھر کلام اللہ پر ایک مکمل گفتگو اس سلسلے میں ہو چکی ہے کہ اللہ کے کلام کی وزن کا کیا عالم ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرمانا بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے۔ تو پے در پے جو پیغمبر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، جو شریعت تھی، اس شریعت کی حفاظت کے لیے اور قوم میں جو اس شریعت کے متعلق کچھ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں اور کچھ اپنی طرف سے وہ لوگ گڑھ لیتے ہیں، تو ان سب کی اصلاح کے لیے پے در پے اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے کہ یہ میرے اولو العزم پیغمبر موسیٰ پر یہ کلام نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کے بعد ان کی اصلاح کے لیے پے در پے یہ کے بعد دیگر پیغمبر آتے رہے اور اس شریعت کی حفاظت ہوتی رہی اور اس شریعت پر چلنے کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرتے چلے گئے۔ یہ کے بعد دیگر پیغمبر آئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی۔ اب پے در پے جو پیغمبر آئے ان کے نام نہیں لیے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے نام نہیں لیے، فرمایا پے در پے پیغمبر آئے، لیکن جب ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام۔ اور اس آیہ کریمہ میں یہ آپ دیکھیں، ایک نقطہ کی طرف آپ کا دھیان مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ میں یہاں پر آپ کو اس نقطے کی طرف تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ منسوب کیا جاتا ہے بیٹے کو باپ کی طرف، فلاں بن فلاں، فلاں ولد فلاں، یعنی فلاں فلاں کا بیٹا ہے، ماں کی طرف نہیں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ماں کی طرف منسوب کیا، جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے تو عطا کیے ہی ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر بھی آئے اور خود بھی چلتا پھرتا ایک معجزہ پروردگار عالم کا، کہ جنہیں بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ جیسے بہت سے عجیب و غریب ذہن رکھنے والے اس طرف بھی ہیں، جیسے علی گڑھ یونیورسٹی کو جس نے وجود میں لایا، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں کوئی قدرت اللہ دکھائے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور میرے نزدیک کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت نظر نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ سے ہونا کوئی حکمت کی بات ہے۔ تو قرآن نے تو واضح بیان فرما دیا، دیکھیں وہ دوسری جگہ پر انشاءاللہ اور وضاحت آئے گی، لیکن یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کہہ کر یہ بات کہہ دی
کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، کوئی باپ نہیں ہے ان کا، ماں کی طرف منسوب کر کے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے یہ عیسیٰ، اور یسوع بھی آپ کا نام ہے، یسوع، اور دونوں کے معنی ہیں مبارک، برکت والا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ یہود نے چھوڑا تھوڑی کسی کو، یہ حضرت آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا آپ کو گود میں لیے ہوئے تھیں اور اشارہ کر کے آپ پر غلط الزام لگاتے۔ تو قرآن ہے، سورہ مریم ہے، انہوں نے کہا تھا یہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو قرآن کہتا فاشارت الیہ، تو آپ نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گی، اشارہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو شیر خواری کا عالم تھا اور جھولے میں تھے، پنکھوڑے میں تھے، تو کہنے لگے، قالو کہنے لگے یہ سب الزام لگانے والے، نکلمو من کان فی المہد صبیا، ابھی جو بچہ گود میں ہے وہ بچہ ہم سے کلام کیسے کر سکتا ہے، اور ہم اس بچے سے کیسے سوال کریں؟ تو اچانک شیر خواری کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آتی ہے، قال انی عبداللہ، یہ اللہ کے پیغمبر کی طاقت ہے، یہ کسی اردو کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا بلکہ قرآن مجید میں یہ پورا ذکر ہے، سورہ مریم میں آپ پڑھیے، قال انی عبداللہ۔ قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آج حضور علیہ السلام کے علم غیب پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایسا بندہ جسے اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے، جبکہ ابھی تو گود میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا دیا، مبارکہ، اور اللہ نے مجھے برکت والا بھی بنا دیا، جہاں جاتے ہیں برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہو جاتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام یسوع تھا، اور عیسیٰ اور یسوع دونوں کے معنی برکت والا ہے، اور یہ برکت والا اس معنی کر بھی کہ آپ خود جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ نے اعلان فرمایا مبارکہ، کہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اور میں برکت والا ہوں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، جبکہ اور پیغمبروں کا بھی ذکر ہوا، لیکن ان کے نام ذکر نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے یکے بعد دیگرے اپنے پیغمبر مبعوث فرماتے رہے ہم، اللہ فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی روشن نشانیاں عطا کی۔ آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، مریم کے بھی معنی ہیں، بس ایک معنی ذکر کر دیتے ہیں۔ مریم کے ایک معنی ہے عابدہ، عبادت گزار، اور ایک معنی ہے خدمت گزار۔ تو چونکہ آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہ انشاءاللہ تیسرے پارے میں آئے گا، یہ سورہ آل عمران ہے۔ تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو بھی کچھ میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، کہ میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے خدمت گزاری میں دے دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نظر مانی تھی۔ اور جب پیدائش ہوئی تو چونکہ وہاں تصور تھا کہ لڑکے پیدا ہوں تو ان کو رکھا جاتا تھا وہاں خدمت گزاری کے لیے، اگر کوئی نظر مان لے، تو وہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہیں رکھ دیا گیا تھا۔ تو اس لیے وہ خدمت گزار کے معنی مریم کے، اور ایک معنی عبادت گزار کے، کہ آپ جہاں تھیں وہاں عبادت کرتی رہتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام
وہ وہاں خدمت وہ ان کے رشتے میں تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور آپ ایک دن جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، تو آپ حیران ہوئے کہ یہ پھل تو اس موسم میں کے ہیں نہیں، بے موسم پھلوں کا پایا جانا یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے رب کی بارگاہ سے آئے، اللہ کی بارگاہ سے، جنت کے پھل تھے۔ تو آپ خدمت گزار بھی تھیں اور عبادت گزار بھی تھیں۔ تو عالم یہ تھا کہ حضرت جبریل امین کے ذریعے پھر اللہ فرماتا یہیں پہ کہ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید و مدد کی۔ تو یہ پاک روح سے مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پہ زیادہ تفصیل ہو جائے گی، تو اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے پاک روح۔ تو فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا کی تھی، سب سے بڑی نشانی تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ بغیر باپ کے ناممکن ہے کسی کا ہونا، لیکن قدرت کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سب، لیکن ان کو عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی کوڑی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا تھا کہ اگر کسی کوڑی پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا، اللہ شفا عطا فرماتا۔ اگر کوئی مادرزاد پیدائشی اگر نابینا ہے، اندھا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک پھیر دیتے، اس کو بینائی عطا کر دی جاتی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا گیا تھا کہ آپ ایک پرندہ بناتے مٹی کا، اور پھر آپ اس میں پھونک مار دیتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا تھا۔ تو یہ سب معجزات عطا کیے تھے۔ یہ معجزات اس لیے کہ جب آپ اللہ کا پیغام سناتے تو پھر مطالبہ کرنے والے مطالبہ کرتے، اور یہ پھر یہود تو کسی کی مانتے ہی نہیں تھے، مطالبہ کرتے اور کہتے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ یہ معجزات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان معجزات کا انکار کیا، حتیٰ کہ دیکھیے آپ کیا 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 پھر اس کی انتہا۔ تو اللہ فرماتا بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ یہاں فرمائے گا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ ابن مریم کی روح قدس کے ذریعے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، لیکن جہاں بات ہمارے پیغمبر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، نعتیں لکھا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ آتے تو سرکار ان کے لیے ممبر کا اہتمام کرتے، اور پھر وہ سرکار کی نعت سناتے اور سرکار نعتیں سنتے۔ تو آج جو ہمارے یہاں نعت کی محفل سجائی جاتی ہے، تو یہ سنت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی نعت کی محفل سجا کرتی تھی، اور سرکار نعت کی محفل سنتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک شعر سنائے دیتا ہوں، دھیان آ رہا ہے تو۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ آپ یوں تو بہت سے اشعار ہیں، اس لیے تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ آج کچھ بدبخت و گستاخ یہ کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ رسول کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کیسا ممکن ہے؟ یہ تو انتہا درجے کی جہالت ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ تھا، اور ان کا عقیدہ کیا تھا سنیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ
کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ لیا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ لیا ہے. آپ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ اور یہ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ تو پہلے مصرے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا. یہ دعویٰ ہے. اگلے مصرے میں دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اگر دلیل مانگنا چاہے اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، تو وہ سنتا نہیں ہے 5 وقت جب اذان ہوتی ہے تو اس اذان کو غور سے سن لے کہ مؤذن پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور جوڑ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے. آپ دلیل بھی دیتے ہیں ساتھ میں. کیسے کیسے رکھا ہے اللہ. تو یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بارگاہ رسالت کے نعت خواں ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں جب انہوں نے نعت سنائی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. آپ دیکھیں کہ اس امت کے اس نبی کی بارگاہ میں رہنے والے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا جیسے نبی کے اصحاب ہیں. تو سرکار اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تو پاک روح یعنی جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما. یہ آپ دیکھیں کہ یہاں تو امتیوں کا یہ حال ہے. ارے جس کے امتیوں کا یہ مرتبہ ہو اس نبی کے رتبوں کا عالم کیا ہو؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ پھر ادھر اگر ان پہ دلیلیں دینے کی بات آئے گی تو طویل ہو جائے گی. تو عرض یہ کر رہا ہوں 87 آیت. تو فرمایا کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ کو بھی روشن نشانیاں عطا کی اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید و مدد کی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، اس بات پر بالکل توجہ. اور دیکھیں کہ یہ یہود کیسے نفس پرست اور مادیت پرست تھے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے. یعنی اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی پیغام اللہ کا کوئی پیغمبر لایا تو وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں بھائی اس میں ہمارا نفس سے قبول نہیں کرتا. اور تھا کیا معاملہ؟ کیونکہ وہ متکبر ہو گئے تھے، تکبر کرتے تھے. تو جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو تم وہیں اکڑ گئے، یعنی تمہارے تکبر و غرور کیا تم نے. اور اس تکبر و غرور کا نتیجہ کیا ہوا؟ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. اور حال یہ ہو گیا کہ تم نے ان رسولوں کی ایک گروہ ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا، لوگوں میں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. و فریقاً تقتلون، اور ان انبیاء کے دوسرے گروہ کو تم قتل کرنے لگے. انہوں نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو. اور حضور علیہ السلام کے قتل کی سازشیں تو کتنی بار انہوں نے کی ہیں. دیکھیں اللہ نے فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اور اے محبوب اللہ تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے لوگوں سے. اس آیہ کریمہ سے پہلے حضور علیہ السلام کے باقاعدہ پہرے داری کی جاتی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ باقاعدہ مقرر ہوتے تھے اور آپ کے خیمے کے باہر بھی لگتے تھے. لیکن جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹا دیا. فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی اور ذمہ داری لینے والا ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی ضمانت لینے والا ہوگا. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. لیکن کوششیں بہت کی کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پاس لے گئے، بیٹھایا اور باتوں میں مشغول کیا اور اوپر سے ایک بڑا پتھر پھینک دیا. رسول ہیں،
کہیں آپ کی دعوت کی اور وہاں پر آپ کو ایسا زہر دے دیا کہ کئی صحابی اسی وقت جاں بحق ہو گئے، جبکہ وہ نوالا نیچے نہیں اترا تھا، اور سرکار کے جب دہنے مبارک میں وہ نوالا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ میں کبھی داہنے لیتے کبھی بائیں لیتے، اور بعد میں وہ نوالا نکال دیا۔ کہا آپ نے تناول نہیں کیا؟ فرمایا مجھ سے یہ نوالا کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن سے ہر کوئی بات کرتا ہے، کھانا ہو تو وہ بھی بات کر رہا ہے، جن ہوں تو وہ بھی بات کر رہے ہیں، پرندے ہوں تو وہ بھی بات کر رہے ہیں، درندے ہوں تو وہ بھی بات کر رہے ہیں، ارے انسان تو انسان ہے، جانور بھی فریاد کر رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ نوالا خود کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام پر جادو کیا گیا، سخت ترین جادو، اور ایک جگہ تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ جیسے نظر لگنا، یہ بھی حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کا تو یہاں تک فرمائے گا نا کہ اس سے جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جس کی نظر بہت زیادہ خراب ہوا کرتی تھی کہ جو کسی کو دیکھ لے اور ٹوک دے اور اس کا کام خراب ہو جائے، تو عرب سے چن چن کے ایسے لوگوں کو جمع کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اور انہیں نظر لگاؤ، جا کے ان کی تعریف کر دو۔ یہ کہ انہیں کیا کوئی نقصان پہنچائے گا اور انہیں کیا کوئی نظر لگائے گا کہ اگر ہمیں لگ جائے ہم ان کا نام لیتے ہیں ساری نظریں دور ہو جائیں۔ بد نگاہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، تو ان یہود نے کسی کو نہ چھوڑا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پیغمبروں کے ایک گروہ کو تو یہ جھٹلا دیا، انہوں نے سرے سے ان کی تکذیب کی، اور انبیاء کے ایک گروہ کو یہ قتل کرنے لگے، انہوں نے انہیں قتل کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی دانست میں تو دار پر چڑھا ہی دیا، لیکن یہ اللہ کا کرم اور اس پروردگار عالم کا اپنے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہ آپ کو اٹھا لیا۔ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خود فرماتے ہیں، جب میں نے ابھی سنائی آیت کہ مجھے مبارک بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ مبارک ہیں، برکت والے ہیں، اور ان کی برکتوں کا یہ عالم کہ دنیا میں رہے تو برکتیں عطا فرماتے رہے، اور اب جب قرب قیامت آپ نازل ہوں گے تب بھی برکتیں لے کر نازل ہوں گے۔ ایسے برکت والے بن کر آئے کہ وہ آخر تک سب کو برکتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی تائید اور مدد کی ہم نے پاک روح کے ذریعے۔ تو کیا ہوا، جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ اس کی بہت سی تفاسیر ہیں۔ بعض نے کہا یہ انہوں نے محض استہزاء اور ہنسی اور ٹھٹے کے لیے کہا تھا کہ تم چاہیں ہم سے کتنا بھی کرو، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں چڑھے ہوئے، کوئی بات نہیں جائے گی۔ لیکن کہیں پر یہ بھی کہا گیا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو دین میں بڑے مضبوط ہیں، ہم سے زیادہ کون دین میں مضبوط ہوگا، ہم مضبوط دین میں، ہمارے دل پر تو کا نورانی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، لہذا ان نورانی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، لہذا جو بات نورانی ہے ہی نہیں وہ اس دل کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ غلاف، یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ تو اللہ نے ان کا رد کیا، فرمایا ایسا نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر، ان کے جھٹلانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہمارا بحمدہ تعالی یہاں 2 آیات کا درس مکمل ہوا، 87 اور 88ویں آیت۔ آج کے ہمارے اس گفتگو سے چند باتیں سامنے آئیں کہ اگر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء علیہم السلام کے فرامین کو جھٹلاتے رہے تو وہ پھر دل
پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ پھر حق نہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ دل جو ہے نا، فرمایا گیا دل یقین کا مقام ہے، یقین کا مقام دل ہے۔ آنکھیں، کان، یہ جو وغیرہ وغیرہ، یہ جو اور حواس ہیں، فرمایا یہ اس یقین کا درجہ ہیں جو مقام تک پہنچاتے ہیں، یہ اس یقین کا ذریعہ ہیں جو مقام یقین تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے تو یقین یعنی ایمان کا جو اصل مقام ہے وہ کیا ہے؟ دل۔ لیکن ان مقام تک پہنچانے کے لیے ذرائع یہ ہیں۔ تو وجہ یہی تھی کہ کبھی کسی نے مصطفیٰ کے چہرہ انور کو دیکھا ہے تو وہ اس آنکھوں کے ذریعے یقین کے مقام یعنی دل تک اتر گیا ہے، اس دل تک کہ جس پر غلاف نہیں چڑھا ہوا، اس دل تک کہ جس پر مہر نہیں لگی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور سرکار کو کلام خدا پڑھتے ہوئے سنا، اب دیکھنے کی بات نہیں ہے، سننے کی بات ہے، اور اس نے سنا ہے تو یہ یقین کا ایک اور ذریعہ تھا کہ یہ یقین کا ذریعہ کان تھے جنہوں نے کلام خدا سنا اور مقام یقین تک پہنچ گیا، دل میں اتر گیا۔ تو جو مقام یقین تک پہنچ جاتا ہے بس وہ اپنے ایمان کے لیے پختہ ہو جاتا ہے۔ تو آج عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہود کے لیے، آج کی آخری بات، یہود کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر پیغمبر بھیجے، اور وہ پیغمبر اس شریعت کی حفاظت کرتے رہے اور ان پیغمبر کی اس شریعت پر پابند کرنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بعد چونکہ سرکار پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کے لیے تبلیغ کرے، کوئی نبی نہیں آئے گا جو اس شریعت پر عمل کرائے، اس لیے کہ یہ ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے محبوب کی امت کے علماء، مجددین اور اولیاء کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء آتے رہے اور وہ اس شریعت کی حفاظت بھی کرتے رہے اور ان میں جو خرافات پیدا ہوئی اسے دور بھی کرتے رہے اور ان کی اصلاح بھی فرماتے رہے اور تبلیغ بھی کرتے رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ فرمایا، میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ اس امت کی کیا خصوصیت ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں تو سرکار دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد کر، اور سرکار کے صدقے ہم لوگوں کو کیا عطا ہوا؟ وہ تو بڑے تھے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے راہ میں پر بچھا دیا کرتے ہیں، فرشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا فخر کی بات ہوگی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس امت کے لیے اللہ نے اسی لیے فرمایا گیا، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کے حوالے سے، کہ فرمایا یہ ہر 100 سال کے آخر میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کو لوگوں نے بگاڑ دیا، بدعات پیدا ہو گئیں، کچھ سنتیں لوگوں نے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے ذریعے دوبارہ سنتوں کو زندہ کرا دیتا ہے اور دین کی صحیح تبلیغ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ علماء کو، مجددین کو اور صوفیاء کو دیا ہے۔ آپ غور کریں کہ نہ تو کوئی حکومت کی طرف سے علماء کو بہت زیادہ سہولتیں مہیا ہوتی ہیں، اور نہ عوام کی طرف سے۔ عوام کا تو یہ حال ہے، کوئی بیچارہ اگر عالم اپنا واقعی کام کرنا چاہتا ہے تو چونکہ اب یہود کی یہ پالیسی ہے کہ عوام کو علماء سے بدظن کر دو، ان کے پاس ایک ہی تو راستہ ہے، وہ علماء کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں سے اپنے سوال کریں گے، اپنے مسائل حل کریں گے۔ جب ان سے ہی دور ہو جائیں گے تو جب کرنٹ ہی نہیں ملے گا تو ان کے اندر پھر وہ طاقت، وہ روشنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ ایک سلسلہ منقطع کر دو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، علماء
کے ساتھ بڑا سوتیلا پن ہوا، اور پھر علماء کو نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے نہ عوام کی طرف سے بہت زیادہ سہولتیں نہیں پہنچی، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان علماء کے قلم کسی نہیں، اور پھر کسی نبی کے نہ تو حالات کہیں قلم بند ہوئے، نہ ان کی حدیثیں جمع ہوئیں، اور جو ان پر کتابیں آئیں نہ ان کتابوں کی تفسیریں لکھی گئیں۔ ارے یہ تو اس امت کے علماء کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے سربلندی، کہ اگر اپنا کلام بھیجا ہے تو بے شمار تفسیریں بھی اس کی موجود ہیں، اور اس کے نبی کا کلام ہے تو بے شمار حدیثیں اور حدیث کی شروحات موجود ہیں، بے شمار موجود ہیں، کہ قیامت تک یہ رہیں گے۔ اور پھر جب انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو پھر صفحات کے صفحات بھرتے چلے گئے۔ بظاہر دنیا سے کوئی مدد نہیں، لیکن چونکہ ان کے دل خالص رہے اپنے رب کی محبت میں، محبوب رب کی محبت میں، تو اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوتی چلی گئی۔ تو اگر ہم یقین سے کریں اور ہم چلتے رہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلہ درس کو بھی قبول فرما لے، اور ہم سے جو کچھ خطائیں بولنے میں بیٹھنے میں ہو جائیں، اپنے حبیب کے صدقے و اس کلام اللہ کے تصدق یا اللہ انہیں معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔